امام زمان بھی ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے. معرفت سے آگے آگے بڑھیں گے. مجھے ایسے سجدے نہیں چاہیے. اپنی جبیں کو، اس تڑپتی ہوئی جبیں کو کسی ایسی جگہ پہ جھکا جو اس جبیں کے لائق ہو. کسی بت کے سامنے نہ جھک جانا، کسی ایرے غیرے کے سامنے نہ جھک جانا. جو لائق عبادت ہو تو اسے عبادت کرنا. اگر دلیل ہے تو اس کے سامنے سر کو خم کر دینا. اے انسان، تیرا مقام بہت بلند ہے. یہ چاند دیکھو، میں نے تیرے لیے بنایا. یہ سورج دیکھو، میں نے تیرے لیے بنایا. یہ زمین دیکھو، میں نے تیرے لیے بنائی. آم کا موسم ہے، اس کی مٹھاس میں نے تیرے لیے بنائی ہے. پانی کا پیاس کا بجھانا میں نے تیرے لیے بنایا ہے. یہ فرش زمردی میں نے تیرے لیے بنایا ہے. یہ شمس و قمر کی قندیل میں نے تیرے لیے بنائی ہے. یہ اتنا حسن و حسن میں نے تیرے لیے بنایا ہے. اے انسان بازو، ذرا ذوق سے بن جا. لیکن افسوس ہے یہ انسان تاریخ کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا بد ذوق بن گیا. اس نے کیا کیا؟ ایک دلیل اپنے لیے قائم کر دی. کیونکہ فطرت میں ہے، یہ اپنی خدا کی تلاش میں تھا. جب تلاش میں نکلا، اس نے عظمتوں کو دیکھنا شروع کیا کہ بلند کون ہے، آقا کون ہے، عظمتوں پہ کون ہے. تو کبھی یہ جا کر سورج پر جھک گیا. اس نے کہا سورج بڑا ہے، اس کا نور بڑا ہے. یہ کھیتی باڑیاں اسی کے ذریعے سے ہوتی ہیں، یہ میرے گھر کو نور پہنچاتا ہے. تو انسان نے اپنی جبیں کو سورج کے سامنے جھکا دیا. کسی نے چاند کو نور پایا، اس میں روشنی پائی، اس نے اپنا سر چاند کے سامنے جھکا دیا. کسی نے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا کہ راتوں میں یہ چمکتا ہے، یہ مجھے راہوں کو بتاتا ہے. صحرا میں جب گم ہو جاتا ہوں تو ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل کو ڈھونڈتا ہوں، اپنی راہ کو ڈھونڈتا ہوں. تو لہذا کسی نے ستارے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. ہر کسی کے پاس اپنی اپنی دلیل تھی. جو آگ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جو بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جو ستارے کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، ہر کسی کے پاس اپنی دلیل ہے. لیکن خدا نے فرمایا اے انسان غدار، تو نے میری قدر نہیں کی، تو نے میری عظمت کو نہیں پہچانا. اب میرا بھی وعدہ ہے، میں اپنی حجت کو تمام کر دوں گا. تو نے ستاروں کو سجدہ کیا، تو نے چاند کو سجدہ کیا، تو نے سورج کو سجدہ کیا. میں تیری ہی شکل میں کسی ایسے کو بھیجوں گا جو اپنی انگلی کے اشارے سے تیرے معبود کو پلٹا کر دکھائے گا. کسی ایسے کو بھیجوں گا جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو تو ٹکڑوں میں بدلتا ہوا دکھائی دے گا. کسی ایسی زہرا کو بھیجوں گا جو اپنے ایک اشارے سے زہرے ستارے کو اپنے دروازے پر سجدہ کرتا ہے نظر آئے. میں تیرے لیے حجت کو تمام کر دوں گا. اے انسان بدذوق، تو بدذوق ہو گیا، تو نے حقیقت کو نہیں پہچانا. اب تعصب سے ہٹ کر، اگر میرے کسی اور فرقے سے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، تعصب سے ہٹ کر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جو انسان، جو مشرک کبھی چاند کو سجدہ کر رہا تھا، کبھی سورج کو سجدہ کر رہا تھا، کبھی ستاروں کو سجدہ کر رہا تھا، اب اس نے دیکھا اسی جیسا، اسی کے لباس میں، اسی کی شکل میں ایک آیا ہے جس نے اس کے معبود کو جھکایا ہے، اس کے خدا کو جھکایا ہے. کبھی اشارہ کیا، اس کا خدا دو ٹکڑوں میں بدل گیا. کبھی اشارہ کیا، اس کا خدا پلٹ کر آ گیا. کبھی اشارہ کیا سیدانے تو ستارہ دروازے پر آ گیا. تو اگر تعصب سے ہٹ کر بات کی جائے تو مجھے یہ بتاؤ، جن کے سجدے کبھی سورج کے پاس جا رہے تھے، کبھی ستاروں کے پاس جا رہے تھے، کبھی چاند کے پاس جا رہے تھے، اب نبی کی انگلی کے اشارے کے بعد، علی کی انگلی کے اشارے کے بعد، زہرا کی انگلی کے اشارے کے بعد ان سب کے سجدے کس کی جھولی میں جائیں گے؟ کوئی ہے جو ان کے معبود کو جھکا رہا ہے، بلا رہا ہے، ان کے سجدے کس کی جھولی میں جائیں گے؟ واللہ اگر اہل بیت یہ سب کرنے کے بعد سجدہ نہ کرتے تو سارے مشرک اہل بیت کو سجدہ کرتے ہیں. یہی سوال جب علامہ طاہر القادری سے کیا گیا
کہ فرق علی اور فرق معاویہ کیا ہے. تھوڑا سا امیر شام کے ایمان اور کل ایمان کا بتا دیجئے. تو ان کی زبان سے حق کے جملے نکلے اور بہت خوبصورت جملے فرمائے کہ اگر امیر شام سجدہ نہ کرتا تو کافر کہلاتا. اگر امیر شام سجدہ نہ کرتا تو کافر کہلاتا، لیکن اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے.